ایک بچے کے والد صاحب بیٹھے مطالعہ کر رہے تھے، لیکن اس بچے کے شور کی وجہ سے، اس بچے کی کھیل کود کی وجہ سے ان کے مطالعے میں خلل پیدا ہو رہا تھا۔ انہوں نے بچے کو 1-2 دفعہ منع کیا کہ بیٹا آپ یہاں پہ بیٹھ جاؤ، میں مطالعہ کر رہا ہوں، مجھے مطالعہ کرتے ہوئے بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ تو بچہ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ گیا، لیکن جب تھوڑا ٹائم گزرا تو اس سے صبر نہ ہوا، اس نے دوبارہ کھیلنا کودنا سٹارٹ کر دیا۔ تو دوبارہ والد صاحب بڑے پریشان ہونے لگے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو یہ بار بار مجھے پریشان کرتا رہے گا، تو اس کے لیے کوئی اس کا مستقل حل ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو پاس ہی میز پہ پڑی ایک اخبار کو اٹھایا اور اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ دیکھو بیٹا، یہ دنیا کا نقشہ ہے، اس میں پاکستان بھی ہے، اس میں امریکہ بھی ہے، اس میں فلاں ملک بھی ہے، اس میں فلاں ملک بھی ہے، یہاں پہ جنگلات ہیں، یہاں پہ گزرگاہیں ہیں۔ اب ان چیزوں کے بارے میں وہ اپنے بیٹے کو بتا رہا تھا، تو اس کا بیٹا یہی کہہ رہا تھا، جی ابو جی، جی ابو جی، جی ابو جی، جیسے کہ اس کو سب کچھ سمجھ آ رہا ہے۔ اس کے بعد جب وہ سارا کچھ اس طرح اپنے بیٹے کو سمجھا چکا، تو اس نے اس اخبار کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اپنے بیٹے کو پکڑائے اور کہا، بیٹا برابر والے کمرے میں چلے جاؤ اور اس کو دوبارہ ترتیب دے کر لاؤ، جہاں پہ پہاڑ تھے وہاں پہ پہاڑ ہونے چاہیے، اور جہاں پہ ممالک تھے وہاں پہ ممالک ہونے چاہیے، اس طرح یہ پہلے تھا بالکل ویسے ہی اس کو ترتیب دے کر لاؤ۔ بیٹا ساتھ والے کمرے میں چلا جاتا ہے اور باپ اندر ہی اندر بہت خوش ہوتا ہے کہ اب 2-3 گھنٹے میرے سکون سے گزر جائیں گے، کیونکہ اتنا جلدی نقشہ ٹھیک نہیں ہونے والا۔ تھوڑی ہی دیر بعد بیٹا 30-35 منٹ کے اندر ہی نقشہ ٹھیک کر کے لے کے آتا ہے، تو اس پہ باپ بڑی حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اتنا جلدی نقشہ کیسے ٹھیک ہو گیا۔ جب اس پہ وہ دور سے نظر دوڑاتے ہیں تو جہاں پہ پہاڑ تھے، جہاں پہ گزرگاہیں تھی اور جہاں پہ ممالک تھے، بالکل نقشہ اسی ترتیب کے ساتھ بنا ہوا تھا۔ تو وہ دور سے بیٹا کہتا ہے، ابو جی دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا، ابو جی دنیا کا نقشہ ٹھیک ہو گیا۔ تو اس پہ باپ پوچھتے ہیں، بیٹا آپ نے یہ کام اتنا جلدی کیسے کر لیا؟ تو اس پہ بیٹا کہتا ہے، ابو جی جب آپ نقشے کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے تھے تو اس نقشے کے پیچھے ایک انسان کی تصویر بنی ہوئی تھی، میں اس تصویر کو جوڑتا رہا ہوں، اور جب وہ تصویر جڑ گئی ہے تو دنیا کا نقشہ خود بخود ٹھیک ہو گیا ہے۔ ہماری زندگی کی بھی یہی حقیقت ہے کہ ہم ہر چیز کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم ماحول کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم حالات کی درستگی چاہتے ہیں، لیکن اگر کسی چیز کی اصلاح نہیں چاہتے تو وہ ہے ہماری خود کی اصلاح۔ اور اگر ہم کبھی اپنے خود کی اصلاح کرتے بھی ہیں تو وہ صرف دکھاوے کے طور پہ کرتے ہیں کہ یار جو نیکسٹ بندہ ہے وہ کہے گا، یار اس کے پاس کتنی تعلیم ہے، کتنا علم ہے، یہ کتنا سلجھا ہوا بندہ ہے، اس میں کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ اگر آپ دکھلاوے کے لیے اپنی اصلاح کر رہے ہیں تو ہرگز نہ کریں، وہ وقتی طور پہ آپ کے کام آئے گی، لیکن اگر آپ کو کہیں پرماننٹ اس کی ضرورت پڑ گئی، شرمندگی کے سوا آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ ہمارے دفتر کے، ہمارے گھروں کے، ہمارے ملک کے ہر طرح کا نقشہ بگڑا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس نقشے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اس تصویر کو ٹھیک کرنا چاہیے جو بگڑی ہوئی ہے، اس تصویر کو ٹھیک کرنا ہے جو بکھری ہوئی ہے۔ اور وہ تصویر کون ہے؟ وہ تصویر ہم انسان ہیں، ہم خود ہیں۔ اگر ہم خود کی اصلاح کر لیں گے تو ہم پوری دنیا کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ دنیا کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں یا دنیا کے نقشے پہ کچھ امپرومنٹ لانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اگر وہ آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو وہ خود کی ہے۔ اگر آپ میں خود میں وہ کوالٹیز ہیں، وہ ابیلٹیز ہیں، ان کی آپ اصلاح کرنا شروع کر دو گے تو آپ دنیا کے نقشے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ دنیا کے نقشے کو بہتر کرنے کے لیے ہی اپنی اصلاح کریں، آپ خود کی، اپنے گھر کی، اپنے دفاتر کی یا اپنے ارد گرد کے ماحول کو چینج کرنے کے لیے بھی آپ کے اپنے اصلاح کی بہت ضروری ہے، اور وہ اصلاح دکھاوے والی نہیں بلکہ حقیقت والی ہونی چاہیے۔ اس لیے اگر آپ کسی بھی چیز میں اصلاح چاہتے ہیں تو پہلے خود کی اصلاح کریں۔ اگر آپ غور کریں تو وہ تصویر بگڑی ہوئی ہے، اگر اس تصویر میں آپ کچھ اصلاح چاہتے ہیں تو وہ آپ کے خود کی اصلاح ہے، وہ انسانوں کی اصلاح ہے۔ پہلے خود کی اصلاح کریں اور پھر اپنے ارد گرد کے ماحول میں موجود انسانوں کی اصلاح کریں۔ جب آپ ایک ٹیم ورک کے طور پہ کام کریں گے تو آپ بہت سے لوگوں کی اصلاح کریں۔